الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے طواف کعبہ کے دوران ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو مسلسل درود پاک پڑھے جا رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان کا جب یہ عمل دیکھا تو مجھے تجسس پیدا ہوا کہ اس سے پوچھوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم ہر جگہ تو درود پاک ہی پڑھے جا رہے ہو۔ اب میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم ہر جگہ پر درود پاک ہی پڑھتے ہو۔ اس نے کہا کہ دلیل تو کوئی نہیں ہے، دلیل تو میرے پاس نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں اور میرا باپ گھر سے حج کے لیے نکلے، ایک قافلے کے ساتھ راستے میں میرے باپ کو جو ہے وہ بیماری نے آ لیا، بیمار ہو گیا۔ اب بیماری ایسی بڑھی کہ مجھے وہیں پہ رکنا پڑا، جنگل بیابان تھا، قافلے والے سارے چلے گئے اور اس دوران میرے باپ کا انتقال بھی ہو گیا۔ اب جنگل بیابان ویرانہ اور سامنے جو ہے وہ باپ کی لاش پڑی ہے، میں بڑا افسردہ تھا۔ اسی دوران میری آنکھ لگ گئی، مجھے اونگ آئی، میں نے جو ہے خوبصورت چہرے والے شخص کو دیکھا، وہ میرے باپ کے قریب آیا اور میرے باپ کی حالت یہ تھی کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو چکا تھا، پیٹ پھول چکا تھا۔ اب وہ حسین چہرے والے قریب آئے تو انہوں نے میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جو چہرہ کالا ہو گیا تھا اس نورانی برکت والے ہاتھ سے وہ چہرہ روشن ہو گیا اور پیٹ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر آ گیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن کرم تھام لیا اور عرض کیا آپ کون ہیں کہ جس نے اس مشکل میں میری پریشانی میں مدد فرمائی؟ تو انہوں نے کہا میں تیرا نبی اور تیرے باپ کا نبی محمد عربی ہوں۔ تیرا باپ گناہ گار تھا، اس وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ یہ مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا، اور جو مجھ پہ درود پڑھنے والے ہوتے ہیں میں ان کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اب یہی میرے پاس دلیل ہے، اسی وجہ سے میں ہر جگہ پہ جو ہے وہ درود پاک ہی پڑھتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیو، درود پاک کے حوالے سے اللہ پاک نے قرآن پاک کے پارہ 22 سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ غوث زمان حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اطراف میں جو فرشتے ہیں، جو جنت کے اطراف میں ہیں، ارد گرد ہیں، وہ ہر وقت پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ ان کے درود کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے درود کی برکت سے جنت وسیع ہوتی رہتی ہے، نہ فرشتے درود سے غافل ہوتے ہیں اور نہ جنت مزید پھیلنے سے رکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ہم ہفتہ وار اجتماع پاک میں حاضر ہیں، اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب کے لیے علم دین سیکھ لیں، اسے یاد رکھ لیں، اس پر عمل کر لیں اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے اول تا آخر شرکت کروں گا۔ آج جیسا کہ اعلان بھی ہوا تھا کہ شب برات کی آمد ہے، اس حوالے سے شب برات کیسے گزاریں اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ بیان ہوگا، تو اس کو سنیں گے۔ یقیناً شب برات کے آنے سے پہلے ہی جو ہے اس کی تیاری جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، تو اس کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ شب برات کی تیاری کے لیے اور اس عظیم رات میں زندگی نے وفا کی کو برکت حاصل کرنے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے اس اجتماع پاک میں شرکت کروں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ یہ شعبان المعظم جو مبارک مہینہ ہے، اس میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس میں درود پاک کی کثرت کی جائے، تلاوت قرآن پاک کی کثرت کی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے اور اسی طرح نفلی روزے جو ہیں ان کی کثرت کی جائے۔ یہ چار اعمال جو ہے اس ماہ مبارکہ میں ضرور کیے جائیں۔ اللہ پاک سورہ الدخان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ ان آیات کریمہ میں ایک مبارک رات کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ مبارک رات جو ہے یہ ایسی برکت والی ہے کہ اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اب اس رات سے مراد کون سی رات ہے؟ ایک قول یہ ہے علماء کرام کا کہ اس سے مراد شب قدر ہے جو ہر سال رمضان المبارک میں آتی ہے، اور اسی میں جو ہے قرآن پاک بھی نازل ہوا اور اسی میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے جسے شب برات بھی کہتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیوں، شب برات بہت برکتوں والی رات ہے، یہ عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے، لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، روزی تقسیم ہونے کی رات ہے، اور اس رات رزق میں برکت کے لیے جو دعا مانگی جائے اللہ پاک وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم 4 راتوں میں بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، بلائیاں ہی بلائیاں ہوتی ہیں، خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اور وہ کون سی راتیں ہیں؟ نمبر 1 بقرہ عید کی رات، اور دوسری عید الفطر کی رات، تیسری شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور چوتھی رات کون سی ہے؟ وہ عرفہ یعنی 9 ذو الحج کی رات ہے۔ تو یہ 4 راتیں ایسی مبارک راتیں ہیں کہ ان راتوں میں بلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شعب الایمان کی ایک روایت ہے، حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات میں ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے، پس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ بھی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ اس رات جو ہے اللہ کی رحمت صدائیں لگا رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے مانگ لو جو مانگنا ہے۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے جیسے مسلمانوں کے لیے عید کے 2 دن ہیں، عید الفطر مناتے ہیں مسلمان، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، بقرہ عید، یہ 2 عیدیں جو ہیں مسلمان مناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جیسے مسلمانوں کے لیے دنیا میں 2 عیدیں ہیں، ایسے ہی آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں جو ہیں وہ عید کی ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات عبادت کی رات ہے۔ اس رات کو دل سے
غفلت کے پردے ہٹا کر اللہ کی یاد میں گزارنا یہ سعادت مندی کی بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ غفلت چھوڑے اور سستی کاہلی چھوڑے اور عبادت میں اس رات کو بسر کرے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا، یعنی زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ایک فرمایا ترویہ یعنی 8 ذو الحج کی رات، اور دوسری عرفہ یعنی 9 ذو الحج کی رات، تیسری عید الاضحیٰ یعنی 10 ذو الحج کی رات، اور چوتھی عید الفطر کی رات، اور 5ویں شعبان کی نصف شعبان کی رات۔ تو یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اس میں جو ہے جو عبادت کرتا ہے ان 5 راتوں میں اللہ پاک اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو مبارک راتیں ہیں ان کی قدر کریں اور ان کو جو ہے فضولیات میں گزارنے کی بجائے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں گزاریں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ شب برات کی 5 خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ مثلا آئندہ سال کتنی روزی دی جائے گی، کون خوش نصیب حج کرے گا، کون مرے گا، کون زندہ رہے گا وغیرہ، یہ فرشتوں کو بتا کر ان کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں کہ فلاں کو جو ہے وہ اتنا رزق دینا ہے، فلاں کی جو ہے وہ اس وقت اس رات فلاں ٹائم پر جو ہے وہ نزا کا وقت ہے، اس کی موت کا وقت ہے۔ یہ سارے کام جو ہے وہ بانٹ دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے بارے میں، اس کی خصوصیات کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس رات میں عبادت کے خصوصی فضائل ہیں۔ مثلا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شب برات میں 100 رکعت نوافل پڑھے، اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے، ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سناتے ہیں، 30 فرشتے اسے دنیاوی آفات سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ اب نوافل کتنے پڑھنے؟ 100، اور 100 ہی فرشتے آئیں گی اور اس کے مختلف دنیاوی اور اخروی معاملات جو ہیں وہ سیدھا کریں گے۔ اللہ پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی سعادت کی بات ہے جو بندہ شب برات میں 100 رکعت نوافل پڑھتا ہے، فرشتے اسے جنت کی بشارت بھی دے رہے ہیں، جہنم سے بچنے کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں، اور اسے دنیاوی آفات سے اور شیطان سے بچاتے بھی ہیں۔ لیکن افسوس کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس رات محروم رہ جاتے ہیں، جیسے کوئی پٹاخے جو ہے وہ اس رات کو چاہیے کہ جہنم کی آزادی کے پروانے مل رہے ہیں تو جہنم کی آگ سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، لیکن کئی لوگ جو ہے وہ آتش بازی چلاتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو آتش بازی ہے یہ بنانا بھی حرام ہے، اس کو خریدنا بھی حرام ہے، اس کو بیچنا بھی حرام ہے، اس کو چلانا بھی حرام ہے، چلوانا بھی حرام ہے۔ اب والدین جو ہے وہ بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں پٹاخے خریدنے کے لیے، دکانداروں نے بھی رکھے ہوتے ہیں۔ اب ایک دکاندار اس نے سارے معاملات جو ہے اپنے دکان کے جو ہے وہ حلال ذرائع سے کیے ہوئے ہیں، جس کے حلال کما رہا ہے، لیکن اسی دکان میں اس نے جو ہے وہ آتش بازی کا سامان لا کے رکھ لیا۔ تو اب جو آتش بازی بیچے گا تو یہ حرام کام کرے گا، تو اپنے رزق کو جو ہے وہ دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ میلا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح والدین اپنے اولاد کو دیکھیں یہ پیسے دے کر پٹاخے اور آتش بازی خرید کر جو چلاتے ہیں وہ اپنے بچوں سے حرام کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رات جو ہے یہ ایسی رات ہے کہ اس میں جہنم کے دروازے جو ہے وہ جہنم سے نجات کے پروانے مل رہے ہوتے ہیں، آگ سے نجات کے پروانے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن بد نصیب لوگ اس میں جو ہے وہ جہنمیوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں جو اس رات میں جن کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائی کہ یہ نزول الرحمہ یعنی رحمت کی برسات کی رات ہے، اس رات میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور چوتھی فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ اس رات امت مسلمہ کی
بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی مبارک رات ہے، تو جس رات جو ہے وہ جہنم سے آزادی مل رہی ہو، جس رات جو ہے جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم کیے جا رہے ہوں، اب اس رات کو فضولیات میں گزارا جائے، اس رات کو غفلت میں گزارا جائے، اس رات میں جو ہے وہ آتش بازی استعمال کی جائے، اس رات میں جو ہے فسق و فجور کیا جائے، تو یہ بہت بڑی معروفی ہے۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، پانچویں فضیلت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شب برات ہے، اس میں ہمارے آقا علیہ السلام کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔ حضور نے قیامت والے دن شفاعت کر دی نا گناہ گاروں کی، اب حضور جس کی چاہے شفاعت کریں، یہ جو ہے یہ مکمل منصب شفاعت ہے کہ حضور جس کی چاہے جو ہے وہ اپنے امتی کی جو ہے وہ بخشش فرما دے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، وہ میری امت میرے حوالے کر دے، تو امت کا تیسرا حصہ جو ہے اس کی شفاعت کی اجازت دی گئی کہ آپ کو جو ہے 1/3 امت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 14 شعبان کی رات جو ہے وہ سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں امت کی بخشش کے حوالے سے، امت کی شفاعت کے حوالے سے، تو 2/3 امت آپ کے حوالے کر دی گئی، یعنی 3 میں سے 2 حصے آپ کو اختیار دے دیا گیا کہ آپ 2 حصے جو ہیں وہ شفاعت کر لیجیے گا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان المعظم کی رات جو ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا اپنی امت کی شفاعت کے حوالے سے، تو اللہ پاک نے ساری امت آپ کے سپرد فرما دی کہ جس کی چاہے آپ شفاعت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب شفاعت ہے، یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب جو ہے یہ مکمل ہوا۔ تو یہ کیسی برکتوں والی رات ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ شب برات جو ہے اسی طرح یہ بڑے نازک فیصلوں والی رات بھی ہے۔ بندہ جو ہے وہ بازاروں میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے، وہ خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے، طرح طرح کے لین دین کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس نے جس جگہ دفن ہونا ہوتا ہے چند ہی دنوں میں یا اگلے دنوں میں اس جگہ کا انتخاب ہو چکا ہوتا ہے، اس کے کفن کا کپڑا جو ہے وہ بازار میں آ چکا ہوتا ہے، لیکن وہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ پیارے پیارے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ 15ویں شب آتی ہے، اس کی نصف شب ہوتی ہے شب برات کی، تو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے، ایک کتاب دی جاتی ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ اس میں جن کے نام لکھے ہیں ان کی روح اس سال قبض کر لینا۔ سال مہینے بھی لکھے ہوتے ہیں، دن بھی لکھے ہوتے ہیں، وقت بھی لکھا ہوتا ہے، صبح شام بھی لکھا ہوتا ہے کہ کس وقت جو ہے اس کی روح جو ہے وہ قبض کرنی ہے۔ وہ صحیفہ جو ہے وہ ملک الموت کو دے دیا جاتا ہے۔ آدمی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، گھر کی تعمیرات میں مصروف ہوتا ہے، بازاروں میں خرید و فروخت جاری ہوتی ہے، لیکن اس کا نام اس فہرست میں جو مرنے والوں کی فہرست ہے اس میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات جو ہے یہ کن اعمال میں گزارنی چاہیے، کیا اعمال کرنے چاہیے، تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ 3 اعمال جو ہیں یہ بڑے خصوصیت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ 3 اعمال، سب سے پہلا یہ کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب شب برات ہوتی ہے، 15ویں شب ہوتی ہے، یہ مغرب کے بعد ہوتی ہے، تو اس وقت جو نامہ اعمال ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے آنے سے پہلے پہلے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ یعنی اگر جو یہ چند دنوں میں شب برات آ رہی ہے، تو جب مغرب ہوگی تو اس سے پہلے یہ 3 کام مکمل ہو چکے ہوں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجیے، جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں سچی توبہ کی جائے۔ تو 14 شعبان المعظم کی شب جو ہے سورج ڈوبنے کے وقت چونکہ پچھلے سال کا نامہ اعمال نپیڑ دیا جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ شب برات آنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کر دی جائے۔ اب توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
تو یہ توبہ میں فوائد بڑے ہیں. بعض اوقات بندہ جو ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ توبہ کے فضائل کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو اس لیے وہ توبہ کی طرف آتا نہیں ہے. بعض اوقات جو ہے وہ بندہ ایسی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، ایسی گیدرنگ ایسے دوستوں کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اس کو توبہ کی طرف نہیں آنے دیتے. بعض اوقات بندہ جو ہے اس کو گناہوں کی ایسی لت پڑی ہوتی ہے، ایسی لذت لگی ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کو ترک کرنا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے یہ گناہوں والی زندگی چھوڑ دوں گا تو میری انجوائمنٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. یہ جو میری زندگی گزارنے کا انداز ہے، یہ جو میں لطف اندوز ہوتا ہوں گناہوں سے، یہ ختم ہو جائے گا سب کچھ، نیکیاں کرنا مشکل ہو جائے گا. اس وجہ سے وہ جو ہے وہ توبہ کی طرف نہیں آتا. اسی طرح انسان کے پیچھے نفس لگا ہوا ہے، دشمن لگا جو ہے، اسی طرح جو شیطان اس کا دشمن ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ توبہ کی طرف نہیں آنے دیتا. تو بہت سارے عوامل ایسے ہیں جو ہمیں توبہ کی طرف مائل نہیں ہونے دیتے. تو شب برات کے آنے سے پہلے سچی توبہ کریں اور توبہ کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھیں کہ توبہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بلکہ ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت ایسی وسیع ہے کہ جب بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت ایسی اس پر برستی ہے کہ وہ توبہ کرنے پر گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بلائیوں سے بدل دے گا. سبحان اللہ. معلوم ہوا جو بندہ سچی توبہ کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان رکھے اور توبہ کے بعد گناہ کی طرف واپس نہ لوٹے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. یار اسلامی بھائیوں، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس نے 20 سال تک اللہ کی جو ہے وہ عبادت کی، بڑی اس نے اچھے انداز سے اللہ کی عبادت کرتا رہا. پھر جو ہے وہ اس نے اللہ کی جو ہے وہ نافرمانی شروع کر دی. اب اس کے بعد پھر وہ 20 سال تک نافرمانی کرتا رہا. ایک دن اس نے اپنے داڑھی کو دیکھا تو اس میں جو ہے وہ سفید بال آیا ہوا تھا. جب اس نے یہ دیکھا تو وہ غم زدہ ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے میرے مولا، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی اور 20 سال تک تیری نافرمانی کی، اگر میں تیری طرف آؤں، میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ کو قبول فرما لیا جائے گا؟ تو اسے آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے ہم سے محبت کی، ہم نے تجھ سے محبت کی. تو نے میری عبادت کی، مجھ سے محبت کی، میں نے تجھ سے محبت کی. پھر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو ہم نے تمہاری اور تو نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے تجھے مہلت دی، اور آج اگر تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو میں تیری توبہ کو قبول فرما لوں گا. اب بندہ توبہ کرتا ہے نا، اس سے تو اللہ کی ذات بہت زیادہ خوش ہوتی ہے. روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ جنگل میں سفر کر رہا ہو، اس کے پاس سواری کا اونٹ بھی ہے، اس میں سامان لدا ہوا ہے، اب ایک جگہ آ کے وہ سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے. اب جیسے اس کی آنکھ لگتی ہے وہ تو اس کا جو اونٹ ہے جس میں جو اس کی سواری ہے اس میں سامان بھی لگا ہوا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. اب اٹھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میری سواری کہاں پہ چلی گئی. اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، ڈھونڈ کے اس کا برا حال ہو چکا ہوتا ہے، بھوک اور پیاس اور تھکن کی وجہ سے جو ہے وہ بدحال ہو جاتا ہے. اب ایسی صورت میں وہ سوچتا ہے کہ میں جہاں پہ جا کے میں سویا تھا وہیں پہ جا کے لیٹ جاتا ہوں، مرنے کے علاوہ تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ جا کے کیوں نہ لیٹ جاؤں. اب پھر اسی جگہ پہ آ کے جو ہے وہ پھر لیٹ جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. اب تھوڑا اس کی جب طبیعت بحال ہوتی ہے، اب پھر وہ اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی سواری اس کے سرہانے کھڑی ہوتی ہے. اب ایسی حالت میں بندہ کتنا خوش ہوگا کہ بھائی میری سواری بھی مجھے مل گئی، میرا کھانے پینے کا سامان بھی مجھے مل گیا، جس سے میری زندگی تھی اس سے وہ کتنا خوش ہوتا ہے. تو فرمایا جب وہ بندہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں. اور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. حکم ہوگا کہ اس کے جو چھوٹے گناہ نا، صغیرہ گناہ، وہ پیش کیے جائیں.
چنانچہ اس کا ایک ایک گناہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور ہر گناہ پر وہ اقرار کرتا جائے گا۔ پوچھا جائے گا یہ کیا، وہ کہے گا جی اللہ پاک کیا ہے، یہ کیا جی کیا ہے۔ اب اقرار کرتا جائے گا اور دل ہی دل میں ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں، جب کبیرہ گناہ کھولے جائیں گے تو پھر میرا کیا بنے گا۔ اب دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہوگا، تو اتنے میں اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس تیرے ہر گناہ کی جگہ تجھے ایک نیکی دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تیرے ہر گناہ کی جگہ تجھے ایک نیکی دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں ان کا تو یہ گمان تھا نا کہ ابھی میرے کبیرہ گناہ کھلیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے تو حکم ہوتا ہے تیرے ہر گناہ پر، جو صغیرہ گناہ کیا ہے ہر گناہ پر ایک نیکی دی جاتی ہے۔ جب وہ اللہ کی رحمت دیکھے گا تو فوراً عرض کرے گا مولا ابھی تو بڑے بڑے گناہ پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ باقی ہیں، وہ بھی بتائے جائیں تاکہ اس پر بھی مجھے جو ہے وہ ثواب دیا جائے، اس پر مجھے نیکی دی جائے۔ تو جو ابھی ڈر رہا ہوگا کہ کہیں میرے بڑے گناہ نہ جو ہے وہ ظاہر کر دیے جائیں، اللہ کی رحمت دیکھے گا تو پھر جو ہے وہ خوش ہو جائے گا۔ اسی لیے پیارے اسلامی پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سچی توبہ کریں۔ اب سچی توبہ کہتے کسے ہیں؟ بعض اوقات جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ گناہ یاد آتے ہیں تو اپنی زبان جو ہے وہ دانتوں کے نیچے لے لیتا ہے کہ اتنے گناہ کر دیے۔ بعض اوقات کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، توبہ توبہ کرتا ہے۔ بعض جو کانوں پہ تھپکیاں لگاتے ہیں، چپٹے لگاتے ہیں۔ تو توبہ جو ہے اس کی پیارے اسلامی بھائیوں 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، اپنے گناہ پر شرمندگی ہو اس سے کہ میں نے یہ اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اب شرمندگی بعض اوقات جو ہے دنیاوی طور پہ بھی بندے کو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بندہ سودی کاروبار کرتا ہے، اب اس وجہ سے شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار معاشرے میں اس وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو کیوں نہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ معاشرے میں لوگوں کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوتا ہے، یا پھر اس کو رشتہ دار جو ہے وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یار کیوں نہ اس کام کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح لوگ جوا کھیلتے ہیں اور اس میں ہار جاتے ہیں، ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، دنیا کی شرمندگی کی وجہ سے جو ہے وہ اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ والی شرمندگی نہیں چلے گی۔ شرمندگی کون سی ہوگی؟ شرمندگی یہ ہوگی کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، یہ شرمندگی ہو۔ اور ایسی شرمندگی ہوگی تو پھر یہ ایک شرط پوری ہوگی۔ اب اس کے بعد دوسرا رکن یہ ہے کہ بندہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ بھی دے۔ یہ نہیں ہے کہ توبہ بھی کر رہا ہے اور وہ گناہ کیے بھی جا رہا ہے، تو اس گناہ کو چھوڑے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ معافی کے ساتھ تلافی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ نمازیں چھوڑتا رہا ہے تو نمازیں اب اس کو قضا کر کے پڑھے گا، روزے چھوڑے ہیں تو روزوں کی جو ہے وہ بھی قضا کرے گا، لوگوں کا مال غصب کرتا رہا ہے، زمین جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، اب اس عمل سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو ان کی زمین جائیداد روپیہ پیسہ واپس کرنا پڑے گا۔ توبہ کے ساتھ ساتھ تلافی بھی ہوگی، پھر معافی ہوگی۔ اب اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، ایک عمل جو ہے وہ شب برات کی رات، جو شب برات آنے سے پہلے کریں گے، وہ کیا ہے کہ گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے، ایک یہ عمل ہے۔ اور دوسرا عمل جو کرنا وہ یہ ہے کہ دوسروں سے معافی مانگنی ہے، کہ جو حقوق العباد طلب کیے ہیں ان سے جو ہے وہ معافی مانگی جائے، لوگوں سے معاف کروا لیا جائے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ واٹس ایپ پہ یا میسج پہ جو ہے وہ میسج کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی گستاخی کی ہے، کوئی غلطی کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ تو چلیں یہ بھی کسی حد تک درست ہے، لیکن اگر پتہ ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، مال کھایا ہے، اس کا حق جو ہے وہ غصب کیا ہے، تو اب اس کو تحریری طور پر بھیجے یا لکھ کر بھیجے کہ فلاں زیادتی میں نے آپ کے ساتھ کی ہے، وہ معاف کر دو۔ اور اگر وہ تلافی والا جرم ہے تو ساتھ جو ہے وہ تلافی بھی کی جائے، کیونکہ اس رات میں جو ہے جو لوگوں کے حقوق طلب کیے ہوں گے جس نے، اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قبیلہ بنی کلب جو ہے یہ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا، تو شب برات میں یہ قبیلہ جو ہے اس کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کو جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے،
جادو ٹونا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ تکبر کرتا ہے، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو دوسروں سے معافی مانگنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرے کہ سچے دل سے جو ہے وہ معافی مانگے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی کے پاس معافی لے کر آتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، تو جو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف بھی کر دینا چاہیے۔ لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں سخت دلوں کہتے ہیں تمہیں معاف کرنا ہی نہیں ہے، رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، دوست احباب میں ہوتے ہیں کہ تجھے معاف کرنا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ جب آپ نے کی، آپ کو جو ہے وہ ستایا بھی گیا، آپ کو جادوگر بھی کہا گیا، آپ کو کاہن بھی کہا گیا، آپ پہ جو ہے وہ پتھر بھی برسائے گئے، لہو لہان بھی کیا گیا، آپ کے جو ہے وہ صحابہ کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، آپ کو ہجرت پر جو ہے وہ مجبور کیا گیا۔ لیکن جب یہی کریم آقا علیہ السلام مکہ کو فتح کرتے ہیں تو مکے والوں سے فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا۔ تو یہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی سیرت ہے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ معاف کرتے ہی نہیں ہیں، تو ایک تو معافی مانگنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ معافی مانگتا ہے اس کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اس کا نقصان نہیں ہوتا، اور اسی طرح معافی مانگنے سے بندے کے درجات ہی بلند ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ جس سے معافی مانگی جا رہی ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ معاف کر دے۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیو، اب تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ دل سے بغض و کینہ نکالنا ہے۔ جس کے دل میں شب برات کی رات بھی، ایسی مبارک رات میں بھی دل میں بغض ہوگا کسی مسلمان کے بارے میں، کینہ ہوگا، تو اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، دوسرا لوگوں سے معافی مانگنی ہے، تیسرا عمل اپنے دل کو جو ہے وہ بغض و کینہ سے پاک رکھنا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ شب برات میں میری بخشش ہو جائے، میں بخشا جاؤں۔ تو اس کو چاہیے کہ توبہ بھی کرے، اپنے لوگوں سے حقوق بھی معاف کروائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں اگر کسی مسلمان کا کینہ ہے تو اس کینے کو دور کرے، اس دل کی دشمنی کو دور کرے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ تو مال اور بیٹے، دنیا کی جائیداد، یہ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ کیا کام آئے گا؟ سلامتی والا قلب جو ہے وہ قلب سلیم جو ہے یہ کام آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت کا دن جو ہے یہ مال کام آنے والا نہیں ہے، اولاد کام آنے والے نہیں ہیں، بلکہ قلب سلیم جو ہے وہ کام آئے گا۔ اب قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس میں شرک نہ ہو، جس میں جو ہے وہ بد عقیدگی نہ ہو، برے عقیدے نہ دل میں جو ہے وہ بڑے بڑے ہوں۔ اسی طرح وہ دل جو باطنی بیماریوں گناہوں سے پاک ہو، ایسا دل جس میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، ایسا دل جو ہے یہ پاکیزہ دل ہے، یہ قلب سلیم ہے۔ اور جس کے دل میں بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، شرک نہیں ہے، حسد نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، باطنی بیماریاں نہیں ہیں، وہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوگا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں افضل کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ بندہ جو مغموم القلب ہو اور سچی زبان والا ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان یعنی سچی زبان والا، یہ تو اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ سچی زبان والا کسے کہتے ہیں، پر یہ مغموم القلب کون ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ متقی شخص جس پر کوئی گناہ نہ ہو، اس کے دل میں نہ سرکشی ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جو ہے یہ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، جس کے دل میں مسلمان کا کینہ نہیں ہے، مسلمان سے حسد نہیں ہے، اور جس کے دل میں سرکشی نہیں ہے کہ ہر وقت گناہ کے بارے میں، فساد کے بارے میں، فتنے کے بارے میں سوچتا رہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس کی زبان سچی ہو، جھوٹ نہ بولے، اور جس کے دل میں سرکشی نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، ایسا بندہ بڑی فضیلت والا ہے۔
صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی وہاں سے آئے، ان کی داڑھی وضو کے پانی سے تر تھی، داڑھی پہ جو ہے وضو کے قطرے پانی کے لگے ہوئے تھے، اور الٹے ہاتھ میں جوتا اٹھا رکھا تھا اور چلے آ رہے تھے۔ اور حضور نے کیا فرمایا ابھی تمہارے پاس جو ہے وہ ایک جنتی شخص آئے گا۔ اس دوران وہی انصاری صحابی آئے۔ اب دوسرے دن پیارے آقا علیہ السلام اسی طرح تشریف فرما تھے، آپ نے پھر فرمایا کہ اس راستے سے ایک جنتی آئے گا۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی آئے، تیسرے دن بھی آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر آقا نے یہی فرمایا کہ اس راستے سے تمہارے پاس جنتی شخص آئے گا، اور پھر وہی صحابی آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب میں ان انصاری صحابی کے گھر پہنچا اور ان سے درخواست کی کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں 3 راتیں ان کے پاس رہا۔ اس دوران انہیں یہ نہ دیکھا کہ وہ رات اٹھ کر جو ہے وہ نوافل پڑھ رہے ہوں، اور کوئی خاص کام کرتے بھی نہ دیکھا۔ ہاں اتنا تھا کہ جب بھی وہ رات کو کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے، اور ان کی یہ بھی عادت میں نے دیکھی کہ وہ اچھی عادت یہ تھی کہ وہ اچھی بات کہتے یا پھر خاموش رہتے، بری بات ان کے زبان پہ آتی نہیں تھی۔ جب 3 راتیں گزر گئیں تو میں نے انہیں اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ میں اس مقصد کی وجہ سے آپ کا عمل دیکھنے کے لیے آپ کے پاس 3 راتیں ٹھہرا کہ حضور نے فرمایا ابھی جنتی آئے گا تو تم ہی 3 مرتبہ آئے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ میرے پاس تو یہی عمل ہے جو آپ نے دیکھا ہے، یعنی اتنا خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن میرا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے شاید مجھے یہ رتبہ ملا ہو، اور وہ یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کا اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کو کوئی نعمت مل جائے تو میں حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی وہ وصف ہے، یہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے ویسے بھی اپنے سینے کو جو ہے مسلمان کے کینے سے محفوظ رکھنا چاہیے، بچا کے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح مسلمان کا حسد جو ہے یہ دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اب حسد جو نا، حسد کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر جلنا کہ اسے کیوں مل گئی، اس کو حسد کہتے ہیں، اور یہ بیماری عام ہے، یہ بچوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ آپ ایک بچے کو اٹھا لیں تو دوسرا جو وہ حسد کی بنا پر روئے گا کہ اس کو جو ہے وہ بٹھا دیا جائے اور مجھے اٹھا لیا جائے۔ ایک کو پیار کریں دوسرے کو نہ کریں تو وہ حسد میں آ جائے گا۔ تو یہ حسد کی بیماری عام ہے۔ اب اتنا سوچیں کہ اگر کسی کے پاس مال دیکھ کر، دولت دیکھ کر، شہرت دیکھ کر، بنگلہ دیکھ کر، گاڑی دیکھ کر دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے تو اپنے دل کو سمجھائیں کہ اس کو جو یہ مال ملا ہے، یہ عزت و شہرت ملی ہے، یہ گاڑی بنگلہ ملا ہے، دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو جب اللہ نے دیا ہے تو یہ بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی کیوں نہیں ہو رہا؟ دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، تو اس کا مطلب جو حسد کرنے والا ہے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دل سے جو ہے وہ حسد کو دور کریں، کینے کو دور کریں، بغض کو دور کریں، مسلمان کی دشمنی سے پاک کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو شب برات ہے اس میں چند نوافل جو ادا کیے جاتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ معمولات اولیاء میں سے ہے کہ مغرب کے بعد 6 نوافل پڑھے جائیں، 2 کر کے جو ہے یہ 6 رکعت ادا کی جائیں گی۔ پہلی جب 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی تو اس میں نیت یہ کرے کہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے اللہ پاک مجھے نیکیوں والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور دوسری 2 رکعتوں میں نیت کرے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے مجھے بلاؤں سے حفاظت میری فرمائے، اور تیسری میں یہ نیت کرے کہ اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے اپنے سوا مجھے کسی کا محتاج نہ کرے۔ ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں سورہ فاتحہ کے بعد، اور ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد یہ پوری پڑھنی ہے، یا پھر سورہ یاسین شریف جو ہے یہ پڑھ لیں، یا سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں اور سورہ یاسین بھی پڑھ لیں، جتنا گڑ ڈالیں اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اب یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یاسین شریف نہیں آتی تو ایک بندہ پڑھے، باقی جو خاموشی سے سنے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، ساتہ ہو، چلیسواں ہو، قرآن خوانی ہو، تو اس میں قرآن پاک جب پڑھا جائے گا تو جو سننے والے نا اس کو غور سے سنیں گے، جو حاضرین ہیں وہ اپنی باتیں نہیں کریں گے، اشارے نہیں کریں گے، بلکہ توجہ کے ساتھ قرآن پاک کو سنیں گے۔ یہ مسئلہ ہے،
اور بہت سارے لوگ جو اس سے واقف بھی نہیں ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ساتھے پہ چلے جائیں، چلیسوے پہ چلے جائیں تو اس میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کہیں پہ جو ختم پڑھنے جائیں سال ثواب کی محفل میں، تو ابھی ختم پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اٹھ کے جو ہے نا وہ لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تلاوت ابھی بیچ میں جاری ہوتی ہے، یا پھر جب میت کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ مٹی ڈال لیتے ہیں، تو اول تو چاہیے جو پڑھنے والا نا جب سارے معاملات کر لیے جائیں، قبر تیار ہو جائے اس کے بعد پڑھے، لیکن کئی حضرات پہلے ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ابھی قبر کی تیاری میں لگے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اور اللہ پاک کا حکم کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنا جائے، تو لہٰذا جب بھی یہ نوافل پڑھیں گے یا کہیں بھی قرآن کے سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو پھر جو ہے وہ توجہ کے ساتھ اس کو سننا پڑے گا۔ اب جب یہ 6 نوافل مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد دعائے نصف شعبان جو ہے یہ پڑھی جائے، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے آقا کا مہینہ، اس کے اوپر یہ دعا لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو جو ہے وہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے جو ہے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 20 مقبول حج کا ثواب اور 20 سال کے روزوں کا ثواب، وہ کیسے؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں شب برات تھی، میں نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ بیٹھ گئے اور 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص، 14 مرتبہ سورہ فلق، 14 مرتبہ سورہ ناس اور ایک بار آیت الکرسی پڑھی، اور آخر میں جو ہے یہ آیت مبارکہ پڑھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے اس بارے میں سوال کیا، پوچھا، عرض کی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جو اس طرح عمل کرے جو تم نے دیکھا تو اس کے لیے 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ نوافل جو ہیں یہ اس طرح سے جو ہے وہ پڑھ لیے جائیں۔ اسی طرح علامہ احمد صاحب فرماتے ہیں جو شب برات میں 100 رکعت نفل پڑھے، اس طرح 100 رکعت نفل پڑھے تو اللہ پاک 100 فرشتے بھیجے گا، 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیں گے، 30 جہنم سے آزادی کی بشارت دیں گے، 30 جو ہے دنیاوی آفات اس سے دور کریں گے، اور 10 فرشتے اسے شیطان کے مکر و فریب سے بچائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی اسی رات جو ہے وہ 100 نوافل پڑھتے ہیں۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح جو ہے اس کو پڑھ لیا جائے، اور اس کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی ہو تو کم از کم ایک مرتبہ بھی میسر آئے تو اس کو جو ہے وہ پڑھ لیا جائے۔ اللہ پاک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل جو بھی ہم نے پڑھا سنا سیکھا اس کو یاد رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔